السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ میقات کی مسجد ہے، ذوالحلیفہ میں مسجد ہے، میقات کی مسجد۔ یہاں سارے حاجی جو مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو یہ آخری حد ہے حرم کی نا، یہاں احرام باندھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہاں سے عمرہ شروع ہوتا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو سب کو عمرے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی، کیونکہ بہت سی بچیوں نے کہا ہے کہ ان بیچاریوں کو عمرے کا طریقہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس طرح کی غلطیاں کی کہ جو مجھے بہت افسوس ہوا سن کے نا، تو میں نے کہا آج میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ عمرہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا کیا اس میں جو ہیں ارکان وہ کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر ابھی میں نفل پڑھنے لگی ہوں اندر، پھر بعد میں بتاتی ہوں۔ یہ ذوالحلیفہ کی مسجد میں 2 رکعت تحیت مسجد ادا کی، 2 رکعت عمرے کی نیت کی۔ اب ہم لوگ نکلنے لگے ہیں مکہ کے لیے انشاءاللہ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ قبول فرمائے اور اسے آسان بنائے اور اس میں کی گئی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ دیکھیں یہ باہر کا حصہ، یہ سارے حاجی ہیں۔ ذوالحلیفہ کی مسجد ہے، میقات کی مسجد، جہاں پہ عمرے کی نیت کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب حاجی جو ہے نا یہ عمرے والے عمرے کی نیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتی ہوں۔ یہاں سے میں نیت کیا، اب ہم پہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ناخن جان کے نہیں کاٹنے، بال نہیں توڑنے، کوئی ایسا جانور جو آپ کو بلا وجہ کسی جانور کو نہیں مارنا، اگر کوئی آپ کو موذی جانور ہے تو اس کو مارنے کی اجازت ہے، بلا وجہ یہ درخت نہیں توڑنے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور آمین۔ عصر کی نماز کے لیے راستے میں رکیں 4:15 بجے۔ عصر تو ہو گئی بھی ہے، جماعت تو ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ سب مسافروں کی ظاہرہ جب بھی آپ کو سہولت ہو۔ اب یہ پیٹرول پمپ آیا ہے، یہ پیٹرو مین کا، تو یہاں پر اب اتر کے وضو کر کے سارے حاجی دیکھیں اترے ہوئے ہیں، چائے کے کھوکھے بنائے ہوئے ہیں، یہ برمی اور سعودی لڑکوں نے، تو وہ چائے پی رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹی سی صاف ستھری سی مسجد ہے، اب یہاں سب نماز پڑھیں گے۔ اور وہ دیکھیں سامنے مکے کا روڈ ہے، وہ مکے سے آنے والی اور یہ مکے جانے والی بسز کا، دیکھیں وہ جا رہی ہے نا، مکے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ، ہمارا عمرے کا سفر جاری ہے۔ یہ چھوٹی سی صاف ستھری بڑی پیاری سی مسجد ہے، یہاں 2 رکعت تحیت مسجد پڑھے، 2 رکعت ہم لوگ سفر میں اس لیے قصر کر کے اثر کے پڑھے۔ اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اس سفر کی طرف رواں دواں، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں باب عبدالعزیز کے 7 بڑے دروازے سے۔ وہ خانہ کعبہ پہ جیسی نظر پڑتی ہے، اس وقت جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اس کے بعد ہم لوگ اب طواف شروع کریں گے اور پھر صفا مروہ انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ ہمارے اعمال صالحہ قبول فرمائے، آمین۔ یہ ایکسیلیٹر سے اترے، ایکسیلیٹر سے اترے اور سامنے انشاءاللہ بیت اللہ پہ نظر پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خانہ کعبہ پہ نظر پڑتے ہی ہم نے تلبیہ روک دینا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اور پھر ہم یہ جو گرین لائٹ ہے نا یہ سامنے ہے رائٹ ہینڈ پہ، یہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں سے پہلا چکر پھر یہی ختم ہوگا، پھر دوسرا شروع ہوگا، پھر یہی ختم ہوگا، اس طرح 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ طواف جو ہے نا بیسمنٹ میں بھی ہوتا ہے، آج کل بند کیا ہوا ہے، پھر یہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ، سیکنڈ اور چھت پہ بھی ہوتا ہے۔ چھت پہ بھی نا حج کے دنوں میں چھت پہ بھی لوگ طواف کرتے ہیں کیونکہ رش میں تحاشا ہوتا ہے۔
اور یہ دیکھیں گرین لائن جو ہے نا یہ بالکل حجر اسود کی لائن میں ہے، یہ حجر اسود ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں نا تو یہ سوری یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. اوکے یہ گرین لائٹ سے طواف ہم نے شروع کیا، حجر اسود کی طرف منہ کر کے ہم نے نیت کی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ہم چل پڑے. ٹھیک ہے، یہ راستے میں مقام ابراہیم آئے گا، وہ ملتزم آئے گا جہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کو ملتزم کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں حتیم کا علاقہ ہے، یہ یعنی یہ اس کے بارے میں کہ یہ بیت اللہ کے اندر کا ہی حصہ ہے سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا، اس پہ باؤنڈری وال نہیں ہے، ادروائز یہ حتیم جو ہے نا یہ بیت اللہ کے اندر کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ طواف میں آپ کا جو دل کرتا ہے دعا کریں. تیسرا کلمہ زیادہ تر پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کے علاوہ جو دعائیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اپنے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کے بعد پھر اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ کو ہر زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ عربی میں ہی کریں. ٹھیک ہے، خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں طواف کے دوران. اور اس کے بعد دیکھیں جب حتیم جو ہے نا یہ حتیم یہ جو تین جو لگے ہوئے ہیں نا یہ فانوس سے، یہ ہے حتیم. ٹھیک ہے، یہ سمجھے بیت اللہ کے اندر کا ہے. اب حتیم کے ساتھ ہی جو کونا ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ رکن یمانی ہے نا، اس میں نا جیسے حجر اسود اس کے ساتھ ہی آگے جا کے تو حجر اسود پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. رکن یمانی کی صرف گردن اس طرف کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے آگے بڑھنا ہے. اور سنت ہے اگر آپ ایک موقع ملے تو سیدھا ہاتھ اس کے اوپر لگا دیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے آپ نے پڑھنی ہے دعا اللہم انی اسألک، رکن یمانی کے بعد سے اللہم انی اسألک فی فی الدنیا والآخرۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ الفردوس مع الابرار یا عزیز یا غفار یا جبار یا رب کعبہ یا رب بیت یا رب العالمین. یہاں سے یہ پڑھنا ہے رکن یمانی سے. رکن یمانی میں کہتے ہیں 70,000 سے زیادہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں یعنی ربنا آتنا ہے ہمارے رب ہمیں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی نصیب فرما، تو 70,000 سے زیادہ فرشتے رکن یمانی پہ کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہم آمین. اور جس دعا میں فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے وہ انشاءاللہ لازمی قبول ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے نام ہم لیتے ہیں، اور جس دعا میں بھی اللہ کے نام شامل ہو اللہ تعالیٰ ضرور کو سنتا ہے. اب دیکھیں یہ آ گیا حجر اسود، یہاں سے اپنے دوسرے طواف کی نیت کی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور چل پڑے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے آپ نے 7 چکر مکمل کر کے اور اب یہاں سے آپ نے جانا ہے صفا مروہ کی طرف. سامنے صفا مروہ ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی دکھاتی ہوں. یہ ہم صفا پہاڑ تک پہنچ گئے، جبل صفا. یہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صفا پہ کھڑے ہو جائیں اس طرح. ٹھیک ہے، اور آپ کا منہ کعبے کی طرف ہو، وہ دیکھیں سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے. اب یہاں سے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف 2 ہاتھ سے اسی طرح جیسے حجر اسود کو کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے صفا مروہ. یہ دیکھیں اب یہ صفا سے مروہ جب پہنچیں گے تو ایک چکر، یہ میں اس لیے اسپیشلی بتا رہی ہوں کہ ابھی پاکستان سے کپل آیا تھا، وہ دونوں میاں بیوی بیچاروں نے 16 چکر لگائے، یعنی صفا مروہ اور پھر واپس صفا ایک، اور اس طرح کر کے بیچارے وہ اس کی بیگم کا برا حال ہو گیا. تو میں نے یہی سوچ کے اور بھی مجھے پتہ چلا کہ جو ہماری ینگ بچی ہے نا وہ آ تو جاتی ہے عمرہ کرنے، لیکن ان کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی بہت سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی ہیں. تو میں نے اسی لیے شروع کیا کہ میں عمرے کا صحیح طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں. دیکھیں یہاں پہ کھڑے ہو کے نا آپ نے یہ دعا کرنی ہے. یہ دیکھیں اگر آپ کو نہیں آتی نا تو یہ دیکھیں 3 منزلہ ہے، یہ ہر فلور پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم. یہ کہہ کے آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے یہ پہلا چکر، یہاں سے لے کے صفا سے لے کے یہ مروہ کا پہلا چکر، ٹھیک ہے. یہ میں شروع کرنے لگی ہوں اور اب مروہ پہنچ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ نئے بچوں کے لیے جن کو عمرے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. چلیے میں شروع کرتی ہوں. یہ مروہ ہے، یہ جو پہاڑ ہے جس پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، یہ مروہ ہے. یہ کھلا ہوا بھی ہے. صفا جو ہے نا اس کو تو بند کیا ہوا ہے، اس تک نہیں جا سکتے. یہ مروہ کھلا رہتا ہے، اس پہ دیکھیے ہم یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مروہ کا پہاڑ ہے. اب یہاں تک عمرے کا ایک چکر مکمل ہو گیا. پلیز نئے آنے والے سب سن لیں، ہم نے صفا سے شروع کیا اور یہ مروہ، یہاں ایک چکر مکمل ہو گیا. اب یہاں سے نا مروہ سے ہم دوسرا چکر شروع کریں گے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اب چونکہ یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے آپ نے اندازے سے منہ کر کے اس طرف جیسے لکھا ہے نا ادھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سامنے اشارے سے کر کے، اور پھر دیکھیں اس کی بھی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے بتایا تھا نا، یہ اس کی بھی گولائی میں تینوں طرف لکھا ہوا ہے. 3 منزلہ ہے نا، یہ یہاں سے 3 منزلہ ہے. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے. جن کو نہیں آتی سورۃ بقرہ کی بہت آسان اور مشہور آیت ہے، وہ پھر یہاں سے کر سکتے ہیں. دیکھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اب یہ دوسرا چکر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. صفا مروہ سے دوسرا چکر صفا کی طرف. چلے وہاں پہنچ کے پھر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. یہ ہم مروہ سے صفا کی طرف واپس جا رہے ہیں. یہ دوسرا چکر اس طرح سے. اب بیچ میں گرین لائٹ آتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی جب اگر آئے ہوں گے یہاں عمرہ کرنے، اور ویسے بھی آپ کبھی دیکھیں ٹی وی پہ بھی دکھاتی ہیں، تو جو گرین لائٹ آتی ہے تو سب لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں. وہ جگہ ہے. یہ گرین لائٹ دیکھیں، یہ جب ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں مروہ سے صفا کی طرف، تو یہ ذرا مطلب صفا سے نزدیک ہے دونوں طرف سے نا، اور مروہ سے دونوں طرف سے دور ہے دونوں سائڈ پہ ہے. اب یہاں سے جب بی بی حاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو خانہ کعبہ کے پاس ان کو چھوڑ کے پانی کی تلاش میں، ادھر گھاٹیاں تھیں، ایک گھاٹی سے دوسری گھاٹی میں بھاگ کے پھر رہی تھی پانی کی تلاش میں. تو جب ان کو ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی تھی، تو جہاں سے ان کو نظر نہیں آتے تھے نا، تو پھر وہاں سے وہ تیز تیز بھاگتی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماں کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اس کا پابند کر دیا کہ حج اور عمرے پہ سب لوگ اسی طرح سے صحیح کرتے ہیں اور اس مخصوص جگہ سے تیز تیز چلتے ہیں. اچھا یہ مردوں کے لیے حکم ہے بھاگنے کا، عورتوں کے لیے کہ وہ آرام سے چلیں. ان کے لیے بھاگنے کا مطلب ضروری نہیں ہے، ان کے لیے وہ آرام سے ہی چلیں. مروہ سے صفا پہنچتے پہلے تھوڑی سی چڑھائی جو ہے چڑھ کے یہ صفا کا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اب یہاں پہ ہم نے پھر وہی پہلے چکر والا ہر چکر پہ یہی عمل دہرانا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے، اس کے بعد وہ سورۃ بقرہ کی وہ آیت پڑھ کے ان الصفا والمروہ تھا، اور آپ نے اپنا تیسرا چکر شروع کر دینا، ٹھیک ہے. چلے یہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے لیکن مروہ سے نظر نہیں آتا. مروہ سے آپ کو اندازے سے کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں آپ کو یہ دیکھیں بیت اللہ نظر آتا ہے صفا سے نا. یہ دیکھیں یہ رہا وہ سامنے، دیکھیں صفا ہے، اور یہ دیکھیں ذرا سا اور اوپر چڑھیں گے تھوڑا سا اور، یہ دیکھیں خانہ کعبہ نظر آنے لگ گیا. یہ ٹھیک ہے نا. یہاں سے آپ نے نیت کرنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد
آپ یہاں آئیں. یہ وہی جو آپ کو میں نے دعا بتائی ہے نا، وہ آیت جو ہے وہ یہ والی آیت، یہ اس کے اوپر لکھی بھی ہے. تو آپ کو جن کو نہیں آتی وہ خود سے پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن جن کو آتی ہے وہ خود سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا تیسرا چکر پہلا ہو گیا صفا سے مروہ، پھر ابھی ہم مروہ سے صفا آئے. اب یہ ہمارا تیسرا چکر شروع ہو رہا ہے صفا سے مروہ. ٹھیک ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ دیکھیں اب یہ ہم پھر جا رہے ہیں صفا سے مروہ کی طرف. تیسرا چکر ہمارا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے 7 چکر مکمل کر لینے ہیں، اور آپ کا عمرہ جو ہے نا آخر میں جو کرنا ہے پھر میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. اب چکر تو آپ کو سمجھ آ گئے نا کہ آپ نے 16 چکر نہیں لگانے بلکہ 60 چکر لگانے ہیں. 14 چکر ہاں وہ بیچارے اس کپل نے لگائے تھے، تو اس طرح نہیں کرنا. یہ جاتے ہوئے 1 چکر، پھر واپسی پہ دوسرا، پھر یہ تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں بھی یہیں سے ہم کریں گے، اور مروہ پہ جا کے ہمارا ختم ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا عمرہ. پھر بال کاٹنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی. چلیے اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.